اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو آج پشاور ماڈل اسکول کی طرف سے آن لائن اردو کلاس کے لیے ویلکم کہتی ہوں۔ امید ہے بوائز آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی پڑھائی کو بھی توجہ دے رہے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ اور ماشاءاللہ اب تو کافی سارے بچے جوائن بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا نا آن لائن کلاس کی اہمیت کا، کہ ہمیں میڈم روزانہ ہوم ورک دیتی ہیں۔ تو جو بچے نہیں دے رہے نا بوائز، آپ کے فرینڈز ہیں، تو آپ ان کو ضرور بولیں کہ آپ اپنی کلاس کو جوائن کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جیسے آپ عام روٹین میں اسکول آتے تھے اور آپ کو ڈائری صبح جو ہے تو میڈم لکھواتی تھی، کام لکھواتی تھی، اسی طرح سے ابھی جو ہے تو لیکچر کروانے کے بعد لاسٹ میں آپ کو ڈائری دی جاتی ہے جس میں آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، تاکہ وہ آپ لوگ اپنی کاپی میں کر سکیں۔ جو کلاس ورک کی کاپی ہے نا، آپ نے اس میں کرنا ہے ہر حال میں۔ جو ڈائری کا کام ہوتا ہے نا، وہ آپ نے اپنی کلاس ورک کاپی میں کرنا ہوتا ہے، اور اپنی کلاس ورک کاپی میں آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور جب آپ اسکول آئیں تو آپ کا کام بھی کمپلیٹ ہو۔ ابھی آپ کے آنے میں 2-3 دن ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ جن بچوں نے نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور اپنا کام کمپلیٹ کریں گے۔ اور کام کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بوائز۔ آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا، ہماری جو ویڈیوز ہیں سبق سے ریلیٹڈ، وہ یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ آپ وہاں جا کر جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، آپ وہاں سے ویڈیو کو دیکھیں اور وہاں سے دیکھ کر اپنا کام کمپلیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے سے کاپیز مانگیں۔ وہاں تو بچے بھی مسٹیک کرتے ہیں، تو مسٹیکس وہ ضرور کرتے ہیں، تو اس سے بیٹر، اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں اور اپنا کام جو ہے کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے بوائز۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس میسیج کو سن بھی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس پر عمل بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی اٹینڈنس کو یقینی بنائیں۔ آپ روزانہ جو ہے اپنی کلاسز جوائن کریں، تاکہ آپ کا کام چلتا رہے۔ اور اگر آپ کو ٹیسٹ دیا جائے تو جب آپ اسکول آؤ تو آپ کی کاپی میں کام بھی موجود ہو اور آپ کو ٹیسٹ بھی یاد ہو، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے بوائز۔ تو چلیں بچے، ہم اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو سبق پڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس اپنی بک رکھیں، اپنی اردو کی کتاب اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، تاکہ جو میں پڑھاؤں تو آپ اپنی بک کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا جائے۔ بک کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسٹیشنری بھی مکمل اپنے پاس رکھو۔ اس کے ساتھ ایک عدد رف کاپی بھی ضروری ہے، رف کاپی بھی آپ اپنے پاس رکھیے، تاکہ اگر کچھ آپ نوٹ کرنا چاہو تو اسی وقت آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے بوائز۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، اپنی بک کی طرف آتے ہیں۔ سب اپنے بک کو دیکھو۔ آپ کی کتاب کا نام ہے اردو کی کتاب 3ری جماعت کے لیے امی سوشیو ایجوکیشنل سروسز، یہ آپ کی اردو کی کتاب کا ٹائٹل پیج ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بوائز، اب یقیناً آپ تھوڑا سا حیران ہوں گے کہ میڈم تو اردو کی ہیں اور میں بتا رہی ہیں سوشل اسٹڈی کی بک والا، کہ سوشل اسٹڈی میں بھی ہماری بک ہے اور ہمیں تو سوشل اسٹڈی کے میڈم نے پڑھایا، اور یہ تو میپ سوشل اسٹڈی کا ہے، تو اس کا اردو کی کتاب میں کیا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا نا، آیا بھی ہوگا بھی، کہ میڈم نے یہ میپ کیوں بتایا، یہ نقشہ کیوں بتایا؟ تو بچوں، اسی نقشے سے ریلیٹڈ ہمارا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، اسی نقشے سے، میپ سے ریلیٹڈ ہمارا چیپٹر ہے۔ چیپٹر میں جو ممالک ہم پڑھا رہے ہیں نا، وہ آپ کی یہاں پر میپ میں شو ہوئے ہیں نا، اور کون سے ہیں؟ ہمارے ہمسایہ ممالک، ہمارے نائبرنگ کنٹریز، چائنا،
انڈیا، افغانستان اور ایران، یہ 4 ممالک ہمارے ہمسایہ ممالک کہلاتے ہیں، نائبر کنٹریز کہلاتے ہیں۔ نائبر مین ہمسایہ، پڑوسی ممالک ہمارے، یعنی چاروں طرف جو ہے ہمارے چاروں طرف ڈائریکشن میں یہ ممالک واقع ہیں۔ ہم مڈ میں نا، پاکستان مڈ میں ہے اور یہ ہمارے چاروں سائڈ پر واقع ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسٹ میں دیکھیں، ایسٹ میں مشرق میں بھارت ہے، مغرب میں ایران ہے، شمال میں چائنا ہے اور جنوب میں افغانستان، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقشہ بتانا اس لیے ضرورت ہے نا کہ آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشن سمجھانی تھی۔ آپ کو تو آتا ہوگا، زیادہ آتا ہوگا ہم سے زیادہ، کیونکہ آپ لوگ کو تو سوشل اسٹڈی کی میڈم روزانہ سمجھاتی رہتی ہیں، کرواتی رہتی ہیں، تو آپ کو یعنی زیادہ پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلے ہم آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ چیپٹر کا نام ہے ہمارے ہمسایہ ممالک، کہ یہ کچھ خاص الفاظ ہیں جو کہ آپ کے چیپٹر کے اندر موجود ہیں، میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے معنی بھی سمجھاتی رہوں گی، بتاتی رہوں گی، ٹھیک ہے بوائز۔ تو چلیں، سب سے پہلے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ ہے عوامی جمہوریہ چین، اور یہ چین کا جھنڈا ہے، یہ میپ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے پکچر جو نظر آ رہی ہے وہ دیوار چین کی ہے، لیکن بیٹا میں یہ ایک فل پیراگراف پڑھنے کے بعد پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے پکچر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سبق۔ عوامی جمہوریہ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمسایہ مین پڑوسی۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، یعنی یہاں پر بہت زیادہ آبادی ہے، بہت زیادہ آبادی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ دارالحکومت کا مطلب ہے صدر مقام، صدر مین بڑا ہوتا ہے نا، مقام مین جگہ، تو دارالحکومت کا مطلب ہے صدر مقام۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو سیاسی لوگ ہیں مل کر بیٹھتے ہیں اور ملکی حالات ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس جگہ کو دارالحکومت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاکستان کا اسلام آباد دارالحکومت ہے، ایسے چائنا کا بیجنگ ہے۔ چین کی کرنسی یوان ہے، کرنسی مین پیسہ، روپیہ، سرکاری سکہ یا سرکاری نوٹ، کرنسی کا مطلب ہے سرکاری سکہ یا سرکاری نوٹ۔ اس کا سرکاری سکہ کون سا ہے، کرنسی کون سی ہے، یوان، اس کی پکچر آگے ہے، میں آپ کو پھر بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ قومی زبان چینی ہے، ظاہر چائنا کے لوگ ہیں، چینی زبان بولتے ہوں گے۔ قومی دن 1 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ چین ایک خوبصورت ملک ہے، ٹھیک، یہاں بے شمار پرانے غار، خوبصورت عمارتیں، عجائب گھر، جھیلیں اور باغات ہیں۔ یہ ظاہر خوبصورت ملک کیوں نہیں ہوگا، جہاں پر اتنی پیاری پیاری یہ چیزیں ہوں تو وہ خوبصورت ہی ہوگا نا۔ یہاں پر کہتے ہیں بہت بڑے بڑے پرانے غار ہیں، کسی زمانے میں جو ہے تو پرانی یادگاریں ہیں، یہاں پر عمارتیں، بہت بڑی بڑی عمارتیں اور خوبصورت عمارتیں ہیں، عجائب گھر ہیں، وہاں پر پرانی یادگاریں رکھی ہوئی ہیں، لیکس ہیں، جھیلیں ہیں، باغات ہیں، چمن ہیں، خوبصورت باغ ہیں۔ اس کے علاوہ ہاں، دیوار چین آج سے تقریباً 2000 سال پہلے بنائی گئی تھی، یہ پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پتھر اور صرف پتھر اور مٹی سے بنی گئی یہ دیوار ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیوار چاند سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چینی بہت محنتی قوم ہے، چین پاکستان کا دوست ملک ہے، یہاں پر اس لیے کہا ہے نا کہ چاند سے بھی دیکھ سکتے ہو، کیونکہ یہ بہت اونچی ہے، یہ بہت زیادہ اونچی ہے، اس کی اونچائی کا تو اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے، اور بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہے بہت محنتی ہے، بہت کام جو ہے بہت محنت سے کرتے ہیں، اور یہ جو ہے دیوار چین پتھر اور مٹی سے بنائی گئی ہے، اور جو ہے تو کہتے ہیں یہ چاند سے بھی دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اس کی اونچائی بھی بہت ہے اور یہ طوالت بھی بہت ہے، لمبائی بھی بہت ہے، اور پتھر اور مٹی سے، اور 2000 سال پہلے کی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں چائنا کا فلیگ ہے، چائنا کا جھنڈا ہے، جس کے سائڈ پر ایک بہت بڑا سٹار ہے جو کہ یلو کلر کا ہے، اور 4 اس کے سائڈ پر ہیں، 4 بھی چھوٹے چھوٹے سٹار یلو کلر کے ہیں، صحیح۔ اس کے بعد جو ہے یوان، اس کی کرنسی ہے،
ٹھیک ہے، کرنسی کیا کہلاتی ہے اس کی؟ یوان ہے. یہ جو آپ کو سکے نظر آ رہے ہیں یہ پیسے ہیں جن سے یہ خرید و فروخت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیوار چین جس کا ابھی ذکر بھی کیا گیا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، دیوار چین دیکھیں آپ، یہ دیکھیں بس جا رہی ہے تو جا رہی ہے، اس کی کوئی سرا ہی نہیں ہے نا کہ کہاں پر ہے. بنانے والے نے کس طرح محنت سے بنایا ہے. حیرانگی ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں نا، میں خود سوچتی ہوں کہ کس نے بنائی ہے، میں اس سے ملوں. تو ظاہر ہے آپ لوگ بھی حیران ہو گئے ہو کہ پکچر دیکھ کر، اور اگر ہم سامنے سے اس کو حقیقتاً بھی دیکھیں تو اس کا اندازہ ہی ہم نہیں لگا سکتے یہ کتنی اونچی اور کتنی طویل ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھنے سے کتنا اچھا لگتا ہے، پکچر میں کتنا اچھا لگ رہا ہے. بہت حیران کن چیز ہے، تبھی تو کہتے ہیں یہ ایک پاکستان کا عجوبہ ہے. 7 عجوبوں میں بھی یہ ایک عجوبہ ہے. اچھا، دوسرا ہمسایہ ملک ہے بھارت. ٹھیک ہے، دوسرا ہے بھارت، انڈیا، ہندوستان. ہمسایہ ملک بھارت ہمارے مشرق میں واقع ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، انڈیا جو ہے ہماری ایسٹ میں واقع ہے، مشرق میں واقع ہے، سچویٹڈ ہے. اس کے دارالحکومت کا نام نئی دہلی ہے. جیسے کہ چین کے دارالحکومت کون سا ہے؟ بیجنگ. ٹھیک ہے، اور بھارت کا ہے نئی دہلی. بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر چائنا ہے، چین ہے، اور دوسرے نمبر پر بھارت ہے جس کی آبادی بہت زیادہ ہے. یہاں کی کرنسی روپیہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی چائنا کی آپ نے پڑھی ہے نا، یوان. چائنا کی کرنسی کیا کہلاتی ہے؟ یوان. اور بھارت کی کرنسی روپیہ کہلاتی ہے. یہاں ہندی، بنگالی اور کئی دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، اور قومی دن ان کا 26 جنوری کو منایا جاتا ہے. 80% لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ مسلمان 13% ہیں. یقیناً بوائز جو ہے تو بھارت ہے، ہندوؤں کا ملک ہے، تو وہاں پر ہندو ہی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور مسلمان چونکہ کم ہیں، مسلمان جو ہے تو صرف اور صرف 13% ہیں، 13% ہیں. ٹھیک ہے، تو 80% یعنی جو زیادہ پرسنٹیج ہے وہ ہے ہندوؤں کی ہے، کیونکہ وہ ملک ہی ان کا ہے. بھارت کو ہندوستان بھی کہتے ہیں، آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا. انڈیا جو ہے تو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں ہندوستان اور بھارت کہتے ہیں. بھارت میں کئی عجائب گھر، محلات، مساجد، مندر اور بڑی تعداد میں مختلف قدیم عمارتیں پائی جاتی ہیں. قدیم کا مطلب ہے پرانی. بھارت میں کہتے ہیں نا اتنے زیادہ عجائب گھر وہاں پر بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر پرانی یادگاریں رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، محلات، محل ہیں، خوبصورت بڑے بڑے محل ہیں، محل پائے جاتے ہیں وہاں پر. مساجد ہیں، مسلمانوں کے لیے کئی مسجدیں ہیں جہاں پر وہ جا کے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مندر جو ہیں وہ ٹیمپل جو ہیں ان کے ہندوؤں کے، وہ وہاں پر جا کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. اور کہتے ہیں بہت پرانی عمارتیں بھی یہاں پر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت پرانی عمارتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ سے بہت اچھا لگتا ہے، اور پرانی یادیں آتی ہیں، پرانی یادگاریں ہمیں جو ہے تو یاد آ جاتی ہیں. دہلی کے نزدیک آگرہ کے شہر میں دنیا کا عظیم اور مشہور عجوبہ پایا جاتا ہے. عظیم کا مطلب ہے بڑا، مشہور، نامور. عجوبہ مین حیرت انگیز بات، حیران کر دینے والی بات یا حیران کر دینے والی چیز، عجیب و غریب چیز. ٹھیک ہے، عجیب و غریب تو بالکل کہا جاتا ہے نا کہ اس جیسے یہ جتنے بھی عجوبے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس طرح سے کبھی ابھی دیکھا ہے؟ دیوار چین کے آپ نے یہاں پہ کبھی دیکھی ہے؟ یا میں ابھی جس محل کی بات کر رہی ہوں، تاج محل، یہ آپ نے پھر دیکھا ہے یہاں پر کسی نے اس طرح کا محل بنایا ہے؟ نہیں نا. تو تبھی ان کو عجوبہ کہا جاتا ہے، جسے دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے. تاج محل، ٹھیک ہے، جو کہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کے لیے بنایا تھا. دیکھیں، یہ بھارت کا جھنڈا ہے جس میں 3 کلر ہیں، ریڈ، وائٹ اور گرین. درمیان میں چھوٹا سا پہیہ ہے. یہ جو ہے تو کرنسی ہے روپیہ. بھارت کی کرنسی کیا کہلاتی ہے؟ روپیہ.
ان سے وہ چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ تاج محل ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ شاہ جہاں جن مزدوروں نے یہ بنایا تھا نا تاج محل، تو شاہ جہاں نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ کیوں کٹوائے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان ہاتھوں سے کہیں دوسرا تاج محل نہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی محنت سے یہ تاج محل بنایا گیا ہے۔ اس جیسا محل آج تک کسی نے بھی نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کو کہیں نظر آیا ہے ایسا تاج محل؟ نہیں نا۔ تو آج تک یہ کسی نے بھی یہ محل نہیں بنایا اور نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ اتنا یہ خوبصورت محل ہے کہ دیکھنے سے ہی اتنا خوبصورت پکچر میں لگ رہا ہے، تو حقیقت میں دیکھنے سے کیسے لگتا ہوگا، کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ چلیں، یہ تھا بھارت، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ایران ایران کے بارے میں۔ اسلام ایران کا سرکاری مذہب ہے۔ سرکاری مین یعنی حکومت سے ریلیٹڈ، حکومتی، صحیح ہے۔ تو ظاہر ایران کے لوگ مسلمان ہیں، یعنی وہاں شیعہ بہت ہیں نا، لیکن ان کا مذہب جو ہے اسلام ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے۔ جیسے چین کا بیجنگ ہے، بھارت کا نئی دہلی ہے، تو ایران کا دارالحکومت تہران ہے۔ تہران قالین اور فرنیچر کی فروخت کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ شہرت کا مطلب ہے چرچا، نام ہونا، ٹھیک ہے۔ قالین اور فرنیچر کی فروخت کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ وہاں پر قالین اور فرنیچر بہت زیادہ تعداد میں بیچے جاتے ہیں، فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس کی کرنسی ایرانی تومان کہلاتی ہے، چین کی یوان کہلاتی ہے، بھارت کا روپیہ کہلاتی ہے، اور تہران کی کرنسی کیا کہلاتی ہے؟ ایرانی تومان۔ فارسی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ایران میں زیادہ تر فارسی زبان بولی جاتی ہے۔ قومی دن 11 فروری کو منایا جاتا ہے۔ زیادہ تر خواتین عبایا اور سر پر اسکارف استعمال کرتی ہیں۔ عبایا کا مطلب ہے ایک لمبا کوٹ، جسے برقع بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی خواتین وہ کالے رنگ کا لمبا سا برقع پہنتی ہیں نا، اس کو عبایا بولتے ہیں، اور سر پر چھوٹا سا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایرانی بہت مہمان نواز لوگ ہیں۔ ایران کے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے دل والے اور مہمان نواز ہیں۔ وہ مہمانوں کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ رخصت بھی کرتے ہیں۔ اور جتنی دیر مہمان بیٹھا رہتا ہے اس کی خاطرداری ہی کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ان کی خاطرداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مہمان ان سے خفا نہیں جاتا۔ یعنی ایران کے لوگ بھی بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، دل سے مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ ایران گیس اور پیٹرولیم کے مصنوعات سے مالا مال ہے۔ مصنوعات مین بنی ہوئی چیزیں، مالا مال مین کثرت سے یا بھرا ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایران کو گیس اور پیٹرول جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں گیس اور پیٹرول پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں۔ یہاں کہتے ہیں لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، محنت سے ہر کام کرتے ہیں۔ ایران اپنی تاریخ، پرانی عمارتوں، باغات، قالین بافی اور مصوری کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مصور مین ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز جو بناتا ہے، ٹھیک ہے، مصور، جس کو پینٹر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قالین بافی، قالین بنانا، یعنی ایران جو ہے تو یعنی اپنی ہسٹری میں یعنی اس کی پرانی عمارتیں بھی پائی جاتی ہیں، وہاں پر قالین بنائے جاتے ہیں، اور یعنی یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایرانی فنکار، یعنی فنکار مین ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں والے ایرانی فنکار جو ہیں اپنے فن میں، اپنے فن کا مطلب ہے ہنر میں کافی ماہر ہیں۔ ماہر کا مطلب ہے تجربے کار ہیں۔ وہ ہاتھ سے جو ہے تو کام کرنے میں ماہر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بہت تجربے کار ہیں، یعنی جو چیز بھی بناتے ہیں بہت زبردست اور خوبصورت بناتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ وہ بہت زیادہ محنتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہنر ہے۔ فن مین ہنر اور ماہر مین تجربے کار۔ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں بہت جو فنکار ہیں نا، جو یہ چیزیں بناتے ہیں، جو مصور ہیں، تو وہ بہت زیادہ تجربے کار ہیں، وہ ماہر ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہے تو ایران کا جھنڈا ہے،
جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایرانی تومان ہے، یہ ان کے پیسے ہیں جو ایرانی تومان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قالین ہے، یہ قالین بافی جو وہاں پر قالینیں بنائی جاتی ہیں اور پھر بیچی جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت، کتنی زبردست قالین ہے، کتنی پیاری ہے نا، دیکھیں دیکھنے سے پکچر میں صرف اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، تو بیٹا آپ ذرا سوچیں کہ یہ سامنے سے کتنی خوبصورت ہوگی۔ اسی طرح یہ فرنیچر ہے، ایران کا فرنیچر ہے، دیکھیں بہت زیادہ مشہور ہے، کتنا خوبصورت فرنیچر ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ شہرت رکھتا ہے ایران، ٹھیک ہے۔ بہت پیارے پیارے خوبصورت فرنیچر ہیں جو کہ فروخت کثیر تعداد میں کثرت سے جو ہے تو یہ فروخت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جو عورتوں کا ذکر ہوا ہے کہ اسکارف، سر پہ اسکارف باندھتی ہیں اور عبایا پہنتی ہیں، یہ لمبا کوٹ ہے، کوٹ والا کالا برقع ہے جو کہ یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پٹرول جیسی نعمت سے جو ہے تو ایران کو مالا مال کیا ہوا ہے، یہاں پر پٹرول جو ہے کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ گیس اور پٹرول کی دولت سے ایران جو ہے وہ مالا مال ہے، یہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے تو مصنوعات جو ہے تو موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے مالا مال ہے اس نعمت سے۔ بوائز ہمارا چوتھا اور آخری نائبر کنٹری ہے، پڑوسی ملک جو ہے وہ ہے افغانستان، ٹھیک ہے، وہ ہے افغانستان۔ یہاں پر دیکھیں یہ افغانستان کا جھنڈا ہے، اور جو چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں یہاں پر ان کی پکچر ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، وہاں پر بھی اسلام میں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مذہب جو ہے اسلام ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جیسے چین کا بیجنگ ہے، بھارت کا نئی دہلی ہے، ایران کا تہران ہے، تو افغانستان کا کیا ہے؟ کابل۔ افغانستان کی کرنسی افغانی ہے، سرکاری زبانوں میں افغانی، فارسی یعنی دری اور پشتو شامل ہیں، یہ زبانیں وہاں پر بولی جاتی ہیں۔ قومی دن 19 اگست کو منایا جاتا ہے۔ افغان ایک بہادر اور دلیر قوم ہے، دلیر کا مطلب بھی بہادر ہے۔ یہ نہایت مہمان نواز ہے، یعنی یہ بھی ایرانیوں کی طرح کافی مہمان نواز ہیں، مہمان کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، ان کو بہت عزت دیتے ہیں، ان کی بہت اچھے طریقے سے خاطرداری کرتے ہیں۔ افغانستان تازہ پھلوں اور خشک میوجات کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بہت تازہ اور فریش پھل پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ پھلوں کے ساتھ ساتھ خشک فروٹ بھی جو ہے تو پایا جاتا ہے، خشک میوجات، ڈرائی فروٹ جس کو بولتے ہیں، وہاں پر کافی کثرت سے پایا جاتا ہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں۔ یہاں بہت عمدہ قسم کے قالین اور نمدے بنتے ہیں، عمدہ مین اعلیٰ درجے کے، نمدے کا مطلب ہے چھوٹے قالین، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ چیزیں بہت ملتی ہیں اور وہاں پر یہ بنائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قالین اور بڑے بڑے قالین جو ہیں تو افغانستان میں بنائے جاتے ہیں، بنتے ہیں، وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے تو قالین اور نمدے بنتے ہیں۔ افغان ہنرمند ہاتھ کے کام اور کشیدہ کاری میں ماہر ہیں، کشیدہ کاری کا مطلب ہے جو ہے قمیص پر، کپڑوں پر جو بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہنرمند کا مطلب ہے ان کے ہاتھ میں ہنر ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں میں جو ہے تو وہ کافی مہارت رکھتے ہیں، ماہر ہیں، تجربے کار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے افغانستان، اور افغانستان سے ریلیٹڈ یہ پکچر ہے، یہ افغانستان کا جھنڈا ہے، اور یہ جو ہے افغانی نوٹ ہیں، افغانستان کی کرنسی ہے جن سے وہ چیزیں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے ہیں، یہ ان کے پیسے ہیں۔ اس طرح وہاں پر یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ جو ہے تو پایا جاتا ہے، خشک میوجات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تازہ پھل پائے جاتے ہیں، خشک میوجات پائے جاتے ہیں جنہیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر دیکھیں کشیدہ کاری جس کو کہتے ہیں، کپڑوں کے اوپر بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں رنگ برنگی دھاگوں سے، سوئی کے ذریعے رنگ برنگی دھاگوں سے جو ہے تو کشیدہ کاری اس کو بولتے ہیں، کشیدہ کاری، یہ جو بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں نا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ کشیدہ کاری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے بوائز۔ تو یہ تھے ہمارے 4 ممالک، چین، بھارت، ایران اور افغانستان،
جس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سی معلومات آپ لوگ کو دی گئی ہیں اور یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگا، کیونکہ مشکل نہیں ہے نا، آسان ہے۔ یہ چیپٹر جو ہے نا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ میں نے آپ کو پکچر بھی بتائی ہیں تو یقیناً آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا، سمجھ میں آ گئی ہوگی نا۔ آسان سبق ہے، مشکل تو نہیں ہے نا بوائز، ٹھیک ہے۔ اب اسی چیپٹر کے الفاظ معنی ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو ڈرل کروا دیتی ہوں۔ ہمسایہ، پڑوسی۔ نمبر 2 حیرت انگیز، حیران کن۔ نمبر 3 عجوبہ، عجیب و غریب چیز۔ دارالحکومت، کسی ملک کا صدر مقام۔ کرنسی، سرکاری نوٹ یا سرکاری سکہ۔ قدیم، پرانا۔ فروخت، بیچنا۔ عظیم، بڑا۔ عبایا، لمبا کوٹ۔ مصنوعات، بنائی ہوئی چیزیں۔ مالا مال، کثرت سے یا بھرا ہوا۔ مال مالا مال کثرت سے یا بھرا ہوا۔ فن، ہنر یا کاریگری۔ ماہر، تجربے کار۔ نمدے، چھوٹا قالین۔ عمدہ، اچھا یا اعلیٰ درجے کا۔ یہ تھے آپ کے چیپٹر اور چیپٹر سے ریلیٹڈ الفاظ معنی۔ یقیناً آپ کو آ گئے ہوں گے کیونکہ میں نے بار بار ریپیٹ کیے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے آج کے ہوم ورک کی باری ہے، جو آپ کو آج ڈائری دی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے آج آپ کو جو ڈائری دی جا رہی ہے آپ اس کا کام ضرور کرو گے، ٹھیک ہے۔ ڈائری میں ریٹن ورک ہے سبق اسکردو کا ہوائی سفر کا مشقی خاکہ مین ٹائٹل پیج کلاس ورک کاپی میں تیار کریں، یعنی کلاس ورک کاپی کا جو ہے تو ایک صفحے پر آپ مشقی خاکہ لکھیں گے، وہ میں نے ابھی آپ کو نیچے پیج دیا ہوا ہے، میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اور درج ذیل الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ داستان، دشوار، پرواز، سیاح، دلکش، مجسمہ اور رہائش، یہ آپ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ، ان کے معنی آپ نے خود جو ہے تو لکھنے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں آتے ہیں یا آپ نے کوئی کلاس مس کی ہوئی ہے تو یوٹیوب چینل سے ویڈیو کو دیکھیں، وہاں پر آپ کے لیے سب کچھ دیا ہوا ہے، وہاں سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہو۔ اور آپ اپنی لغت میں، آپ کی بک کے پیچھے جو ہے ایک لغت ہے، وہاں پر سارے الفاظ معنی موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یا یہ جو ابھی میں نے آپ کو الفاظ معنی کی ڈرل کروائی ہے، مجھے یقین ہے کہ بہت سارے بچوں نے اسکرین شاٹ لیے ہوں گے یا اپنے پاس تھوڑا بہت نوٹ کر لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ پھر وہی بعد میں کہوں گی کاپیاں مانگے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھیں اور اپنا کام جو ہے تو کریں۔ اورل میں یہی الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، یہی والے داستان، دشوار، یہ الفاظ آپ لکھو گے، اس کے معنی لکھو گے نا، یہی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور یاد بھی کہاں کرو گے کہ زبانی یاد کر کے اور رف کاپی میں پریکٹس کریں۔ یہ تھا آج کا آپ کا ہوم ورک، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ہوم ورک کو ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب مشقی خاکہ میں نے آپ کو دے دیا، سبق کا مشقی خاکہ جو ہے اسکردو کا ہوائی سفر کا مشقی خاکہ، الفاظ معنی، الفاظ جملے، مشقی سوالات، تفہیم۔ مشقی سوال نمبر 2، جملوں کو درست کر کے لکھیں، صفحہ نمبر 58 پر ہے، اور مشقی سوال نمبر 3، واحد کے جمع لکھیں، صفحہ نمبر 59 پر ہے۔ تو مشقی سوال نمبر 2 اور 3 جو ہے یہ دونوں آپ نے بک پر حل کرنے ہیں، کاپی میں نہیں، ٹھیک ہے۔ کاپی میں آپ کے الفاظ معنی ہوں گے، جملے ہوں گے اور تفہیم ہوگی۔ مشقی سوالات ہم نے تو بے شک ہم نے آپ کو کروائے ہیں، لیکن آپ نہیں لکھو گے ریٹرن، آپ کے پاس کاپی میں جو ہے تو یہ 3 چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور مشقی سوال نمبر 2 اور 3 جو ہے آپ نے بک پہ سولو کرنا ہے۔ تو جب تک آپ کی باری آتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے تو یہ بک کا کام، جیسے ماحول کی آلودگی کا بھی تھا وہ بھی آپ نے کیا ہوگا، اور وہ تو میڈم نے چیک بھی کیا ہے، اور اس دفعہ اسکردو کا ہوائی سفر جو ہے اس کی بھی جو ہے تو آپ نے دونوں سوال جو ہے یہ مشقی سوال نمبر 2 اور 3 آپ نے کہاں کرنے ہیں، بک پہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈائری کے ساتھ میں یہ صفحہ آپ کو سینڈ کروں گی، تو آپ نے مشقی خاکہ یہاں سے دیکھنا ہے، اور الفاظ معنی جو ہے آپ نے الفاظ لکھ کر اور معنی لغت سے تلاش کرنے ہیں۔ یہ یوٹیوب پر جا کے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھیں، تو ویڈیو سے بھی آپ جو ہے تو لکھ سکتے ہیں۔
تو آپ کا کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے تو اس کو ضرور میری بات کو توجہ سے سنا بھی ہے اور سنیں گے بھی اور سن بھی رہے ہوں گے کہ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو ہوم ورک ملتا ہے نا ڈائری میں، تو آپ نے اس کو جو ہے تو اچھے طریقے سے اپنی کاپی میں کرنا ہے، مس نہیں کرنا، کہ آپ جب اسکول آؤ تو آپ کا سارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو۔ ٹھیک ہے، جب آپ اسکول آئے نا تو آپ کا سارا کام جو ہے تو کمپلیٹ ہو۔ ٹھیک ہے بوائز، یقیناً آپ کو سبق اور ڈائری کا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تب تک کے لیے بیٹا اگلی کلاس کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔